ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج سبق میں انشاءاللہ تعالی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے غسل کب فرض ہوتا ہے اس کے 5 اسباب بتائے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہاں آج وضو کب فرض ہوتا ہے یہ نہیں ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. باقی کچھ موقع ایسے ہیں جہاں وضو فرض ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے وضو واجب، کچھ کے لیے وضو سنت اور کچھ کے لیے مستحب ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، قرآن پاک چھونے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وضو فرض ہے. صرف ایک چیز ہے جس کے لیے وضو واجب ہے، طواف خانہ کعبہ. اس کے علاوہ وضو واجب کہیں نہیں ہے. تو نماز، سجدہ تلاوت، قرآن پاک چھونا، اس کے لیے وضو فرض ہے، وضو نہ ہو تو. طواف کے لیے وضو واجب ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سنت ہے اور بہت ساری جگہیں جہاں مستحب ہے. تو اتنا یاد رکھ لیجئے، کافی ہے. تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ شاید پوسٹ آج آپ کو بھیجا نہیں گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے بہار شریعت سے کچھ چیزوں کو جو ہے ترتیب دیا ہے میں نے. تو پیشاب، پاخانہ، ودی، مزی، یہ میں نے بتا دیا تھا ایک دن، آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس دن بتایا تھا. پیشاب، پاخانہ، گنتے بھی رہو انگلی پہ، ٹھیک ہے. ہاں، پیشاب، پاخانہ، ودی، مزی اور منی. اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ منی سے تو غسل فرض ہوتا ہے. منی گاڑھے پانی کو بولتے ہیں اور مزی اور ودی یہ پتلے پانی کو بولتے ہیں. گاڑھا پانی اگر خواہش کے ساتھ نکلے، شہوت کے ساتھ، اس سے غسل فرض ہوتا ہے. اور اگر گاڑھا پانی بغیر شہوت کے نکلے اس سے وضو فرض ہوتا ہے. کبھی کبھار گاڑھا پانی کوئی بوجھ اٹھانے سے بھی شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو ہے تو گاڑھا لیکن شہوت کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر وہی شہوت کے ساتھ گاڑھا پانی نکلے تو کیا فرض ہوگا؟ غسل. اور اگر بغیر شہوت کے نکلے تو، اس لیے میں نے یہاں پہ، اس لیے آپ کنفیوز نہ ہونا کہ یہاں پر ابھی منی سے وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہ کیسے ہو جائے گا. تو پیشاب، پاخانہ، ودی، مزی اور منی جو بغیر، اس لیے بریکٹ میں آگے ہم نے لکھ بھی دیا ہے، جو بغیر شہوت کے نکلے، کیڑا اور پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے وضو جاتا رہے گا. اس میں 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی جو بغیر شہوت کے نکلے، کیڑا اور پتھری، ٹھیک ہے. تو یہ مرد کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے یا عورت کے آگے پیچھے کے مقام سے نکلے، اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. 8 نمبر پوائنٹ، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو جاتا رہا. آگے کی شرمگاہ سے اگر ہوا خارج ہوئی وضو نہیں جائے گا، پیچھے کے مقام سے ہوا خارج ہوئی تو وضو جائے گا. پوائنٹ نمبر 9، 10، 11، خون، پیپ، خون بھی جانتے ہو، پیپ بھی جانتے ہو، زرد پانی، پیلا پانی بھی جانتے ہو، ٹھیک ہے. پیلا پانی بھی جسم سے کبھی کبھار زخم وغیرہ سے نکلتا ہے. تو خون، پیپ یا زرد، یعنی زرد کہتے پیلے کو، یا زرد پانی کہیں سے بھی نکل کر بہا، جسم سے کہیں سے بھی نکل کر کے بہا. اب اس بہنے کے اندر، یعنی جسم سے نکلا خون، پیپ یا زرد پانی اور بہا، بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا. اب غسل کے اندر تو پورا جسم دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو
آپ کو میں نوٹ بھی نیچے 2 نوٹ لگایا، میں نے وہ 2 نوٹ سن لو تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ پہلا نوٹ، اگر پیپ یا پانی یا خون نکلا، ٹھیک ہے، کہتے اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا کبھی خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی یعنی لالی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر آنکھ میں دانا تھا، اب آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض نہ غسل میں دھونا فرض، تو فرماتے ہیں آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا۔ اب باہر اگر آتا تو آنکھ کے باہر کا حصہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، وضو میں بھی فرض ہے، غسل میں بھی فرض ہے۔ تو فرماتے ہیں دانا تھا، ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا تھا، ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہیں نکلا، تو کان کے سوراخ کا اندر دھونا نہ وضو میں فرض نہ غسل میں فرض۔ تو کان کے اندر دانا تھا، ٹوٹا، اندر ہی پانی رہ گیا، باہر نہیں بہ کر کے آیا، تو ان صورتوں میں اس کا وضو کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کی پیشانی پر کبھی کوئی چاقو لگ گیا، تو چاقو لگتا ہے، عام طور سے آپ دیکھیں کبھی کبھار شوگر چیک کرنے کے لیے مارا جاتا ہے تو خون صرف ابھرتا ہے، خون بہتا نہیں ہے۔ تو اگر خون صرف ابھرا یا چمکا لیکن بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون بہا اور بہ کر کے ایسی جگہ پہنچا جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اب اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں آنکھ کے اندر دانا تھا، پھوٹ بھی گیا، بہ بھی گیا، لیکن آنکھ کے اندر بہا ہے اور آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے، تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ خون، پیپ یا زرد پانی، ٹھیک ہے، یہ میں نے 2 نوٹ لگایا ہے، اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 12، 13، 14، 15، آنکھ، کان، ناف، پستان۔ آنکھ، کان، ناف، پستان، ان کے علاوہ میں، یعنی آنکھ میں یا کان میں یا ناف میں یا جو ہے پستان میں یا اس کے علاوہ میں، کہتے ہیں دانا تھا یا ناسور، ناسور کہتے ہیں کسی پرانے زخم کو، یا کوئی بیماری ہو، اور ان وجہوں سے جو پانی یا آنسو بہے وضو توڑ دے گا۔ آنکھ سے پانی بہا، کان سے پانی بہا، یا ناف سے پانی بہا، یا پستان سے پانی بہا، اگر یہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے تھا تو وضو توڑ دے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بھائی آپ نہا رہے تھے، نہاتے نہاتے کان میں پانی چلا گیا تھا، اب نہا کر کے آئے ہوئے، تو اب پانی اگر بہے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں تو آنکھ سے پانی بہ رہا ہے کہ نہیں بہ رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان جگہوں سے، یعنی کان سے، ناک سے، ناف سے، پستان سے پانی بہا، اور یہ پانی بہنا کسی بیماری کی وجہ سے ہے، زخم کی وجہ سے ہے، تو ان سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی کو آنکھ آتی ہے نا، آنکھ، اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بہ کر کے باہر آتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی بھی نہ، ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس پانی کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جس پانی کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، اور جس پانی کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آنکھ وغیرہ آتی ہے کبھی کبھار، جس کو آشوب چشم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے، تو آنکھ وغیرہ جو آتی ہے اس سے جو پانی نکلتا ہے اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا،
ٹھیک ہے, یہ ہو گئی 15 چیزیں. پوائنٹ نمبر 16, 18, 16, 17, 18. کھانے پانی, کھانا پانی جانتے ہیں نا آپ لوگ, کھانے پانی یا سفرا, سفرا کہتے ہیں پیلے رنگ کا کڑوا پانی. کبھی کبھار الٹی ہوتی ہے, اس میں نہ کھانا ہوتا ہے نہ کچھ اور, بس پیلا پیلا پانی ہوتا ہے نا, اس کو سفرا بولتے ہیں. تو کھانا یا پانی یا سفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی, اس کی قے ہونا, متلی ہونا, الٹی ہونا, ٹھیک ہے, کیا ہونا, الٹی ہونا. اگر کھانے کی الٹی ہوئی, پانی کی الٹی ہوئی, یا کھانا پانی تو نہیں تھا, وہ پیلا پانی تھا, اس کی الٹی ہوئی, تو کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا؟ اگر منہ بھر کر الٹی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, منہ بھر کر الٹی نہیں ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ منہ بھر کر کیا ہوتا ہے؟ منہ بھر کر کے ہوتا ہے کہ جب الٹی ہو رہی ہو تو آپ روک نہ سکیں, اپنے منہ کو بند نہ کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے جب منہ بھر کر کے ہوگا تو بند نہیں کر سکتا ہے, یعنی جب منہ تکلیف سے بند ہو تو یہ منہ بھر کر کے ہے, اور بغیر تکلیف کے بند ہو جائے تو منہ بھر کر کے نہیں ہے. منہ بھر کر کے سمجھ میں آیا؟ تو اگر کھانے کی الٹی ہوئی منہ بھر کر کے تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور تھوڑی سی الٹی ہوئی تو نہیں ٹوٹے گا. تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ الٹی ہوئی ہے تو اب یہاں پر تو ایک ساتھ منہ بھر کر کے نہیں ہوئی ہے, تو دیکھا جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی جو الٹی ہوئی ہے اگر وہ سب جمع کرنے سے اتنا زیادہ ہے کہ منہ بھر جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یا ایک ساتھ منہ بھر کر کے ہو, یا تھوڑی تھوڑی جو ہے دیر پہ تھوڑی تھوڑی الٹی ہوئی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ اگر وہ الٹی ایک ساتھ ہوتی تو منہ بھر کر کے ہوتا, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, نیچے نوٹ لگا ہوا ہے, بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی ہے چاہے جتنی زیادہ ہو. بلغم منہ بھر کر کے ہو, ہاف ہو, پونا ہو, پاؤ ہو, جتنا بھی ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. نیچے نوٹ لگا ہوا ہے, نوٹ کی بڑی اہمیت ہے. ایک نوٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے, اور ایک اس نوٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو کھانے پانی یا پیلے رنگ کے پانی کی اگر منہ بھر کر کے الٹی ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر منہ بھر کر کے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور بلغم چاہے جتنا بھی ہو وضو کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. 19 نمبر پوائنٹ, جمے ہوئے خون کی, جمع ہوا خون جس کو ہم بولتے ہیں لوتھڑا, خون جم جاتا ہے نا کلیجی کی طرح, جمے ہوئے, بہت سارے لوگوں کو الٹی ہوتی تو جمع ہوا خون نکلتا ہے. جمے ہوئے خون کی منہ بھر قے وضو توڑ دیتی ہے, یعنی جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر کر کے تھا, وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر بہتا ہوا خون نکلا تو فرماتے ہیں بہتا ہوا خون اگر منہ سے نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا, جبکہ تھوک اس پر غالب نہ ہو. یعنی منہ سے نکلا تو خون بھی نکلا, تھوک بھی نکلا. اب تھوک تو پانی کی شکل میں ہے اور خون تو لال رنگ کا ہوتا ہے. اگر منہ سے خون نکلا اور اس پر تھوک تمہارا زیادہ تھا, مثال کے طور پر 49% خون تھا, 51% آپ کا تھوک تھا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون زیادہ تھا تھوک کم تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہی لکھا ہے, اور بہتے ہوئے خون کی قے بھی وضو توڑ دیتی ہے جبکہ تھوک اس پر غالب نہ ہو, اور اگر تھوک غالب ہو تو نہیں ٹوٹے گا. پوائنٹ نمبر 20 منہ سے ایسا تھوک نکلا, یہ تو بہتا ہوا خون نکلنے کا مسئلہ تھا, منہ سے تھوک نکلا. فرماتے ہیں اگر خون کی وجہ سے تھوک لال ہو گیا ہو تو وہ تھوک وضو توڑ دے گا. خون کی وجہ سے اگر تھوک کیا ہو گیا ہو, لال ہو گیا ہو, تو وضو توڑ دے گا, اور اگر تھوک لال نہ ہوا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ سب تھوک نکل رہا, اب غسل کے اندر تو کلی فرض ہے نا, تو اگر خون نکلا تو ظاہر سی بات ہے منہ کے اندر تو وہ بہ رہا ہے اور منہ کے اندر پہنچ بھی رہا ہے ان حصوں پہ جس کو غسل میں دھونا فرض ہے. تو اس بنیاد پر جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ سب نکلے اور اس جگہ پہنچ جائے جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے, نہ وضو میں نہ غسل میں, اس لیے اس کا مسئلہ الگ تھا. کان کے اندر سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں, نہ وضو میں نہ غسل میں, تو اس کا مسئلہ بالکل الگ تھا. پوائنٹ نمبر 21 پھوڑا
یا کسی زخم سے رطوبت نکلا. رطوبت کہتے ہیں کبھی کبھار پھوڑے یا زخم سے جو پانی نکلتا ہے اس کو رطوبت بولتے ہیں. سمجھ میں آیا رطوبت؟ نوٹ، اب آپ کے جسم پہ کہیں پھوڑا ہے یا زخم سے کوئی پانی نکل رہا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کپڑا ہاتھ میں ہمیشہ لیے رہتے ہیں، ٹیشو پیپر، تو پوچھتے رہتے ہیں، پانی نکل تو رہا ہے لیکن بہہ نہیں رہا ہے، پوچھ لیا نا فوراً. ایک ہوتا ہے کہ بندہ چھوڑ دیا یوں ہی، ایک ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا. تو فرماتے ہیں، نیچے نوٹ لکھا میں نے، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا. پوائنٹ نمبر پہلے کی سن لیں، پھوڑا یا کسی زخم سے رطوبت نکلنا، پانی نکلے یا خون نکلے، پیپ نکلے یا جو بھی نکلے، ٹھیک ہے. نوٹ، زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بندہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت ہی نہیں آئی. فٹ سے پوچھ لیتا، پھر نکلتا، پھر پوچھ لیتا، وہ بہتا ہی نہیں. فرماتے ہیں تو اب غور کرے، اگر یہ نہیں پہنچتا تو بہ جاتا یا نہیں بہ جاتا. یعنی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار پوچھ رہا تھا تو اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. تو فرماتے ہیں غور کرو، اگر تم نہیں پہنچتے تو وہ بہتا یا نہیں بہتا. اگر تمہارے نہ پہنچنے پر وہ بہ جاتا لیکن تم نے بہنے نہیں دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر تمہارے نہ پہنچنے پر بھی وہ نہیں بہتا تو وضو کیا ہوگا؟ اس کا باقی رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوائنٹ نمبر 21 بے ہوشی. پوائنٹ نمبر 23 غشی. پوائنٹ نمبر 24 پاگل پن. پوائنٹ نمبر 25 یا اتنا نشہ. بے ہوشی، غشی، پاگل پن یا اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے نشہ کیا لیکن پاؤں لڑکھڑا نہیں رہا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی بے ہوش ہو گیا لیکن پاؤں لڑکھڑا نہیں رہا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی پاگل پن اس کے اوپر غالب آ گیا، کبھی اگر غصے کی وجہ سے کثرت زیادہ ہو جائے غصے میں تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس وقت اگر پاؤں لڑکھڑا نہیں رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر پاؤں لڑکھڑانے لگ جائے تو وضو کیا ہوگا؟ اس کا ٹوٹ جائے گا. پوائنٹ نمبر 26 رکوع اور سجدے والی نماز میں، مطلب یہاں کون سی نماز الگ ہو گئی؟ نماز جنازہ الگ. اس لیے کہ نماز جنازہ ہی ایک ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، باقی ساری نمازوں میں رکوع سجدہ ہے. رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ آدمی نے قہقہا لگا دیا. قہقہا کس کو کہتے ہیں؟ قہوہ نہیں، قہقہا. قہوہ الگ ہے، قہقہا الگ ہے. تو قہقہا لگا دیا بالغ آدمی نے. اب یہ قہقہا کیا ہے؟ اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سن لیا، اس کو کہتے ہیں قہقہا. اب ایک بالغ آدمی ہے، رکوع سجدے والی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اتنا زور سے ہنس دیا کہ آس پاس والوں نے سن لیا، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی فاسد ہو گئی. صرف نماز ہی ہے جہاں قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی کہیں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن رکوع سجدے والی نماز میں ایک موقع پہ حضور نے فرمایا تھا جاؤ وضو کرو. تو یہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو امت کے فقہا ہیں یہ اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں، حدیث چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، صرف رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی اتنا زور سے، بتاؤ آپ کبھی اتنا زور سے ہنسو تو کیا ہنسنے سے کوئی وضو، کبھی عقل میں بات آ رہی ہے کہ زور؟ بھئی آپ نے ہنسا، کوئی بغل والوں نے سن لیا تو وضو ٹوٹے گا؟ یہ کون سی گندگی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ چمڑے کا موزہ پہنے ہوتے ہیں تو چمڑے کے موزے پر مسا، یعنی جیسے کسی نے چمڑے کا موزہ پہن لیا تو 3 دن 3 رات تک، یعنی مقیم بندہ جو ہے 3 دن، مسافر 3 دن 3 رات تک، یعنی کوئی سفر میں گیا اور اس نے چمڑے کا موزہ پہنا تھا تو اب وہ جیسے کبھی استنجا وغیرہ کرے یا کچھ اور، اب وضو کرتے وقت اس پہ پاؤں دھلنا ضروری نہیں ہے، وہ چمڑے کے موزے کے اوپر مسا کر لے، 3 فرض کر لے اور چمڑے کے موزے کے اوپر مسا کر لے اوپر، اس طرح سے، جیسے اسکرین شاٹ لیتے اس طرح سے مسا کر لے، اس کا مسا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور گندگی تو نیچے ہوتی ہے، چلنے ولنے میں تو نیچے کا گندا ہوتا ہے نا، چمڑے کے پاؤں، چمڑے کا موزہ ہے تو نیچے کا، مسا اوپر کیوں؟ کہا حضور نے ایسے ہی فرمایا ہے. اب تم کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے؟ کہا حضور نے ایسے ہی فرمایا ہے.
کیا ہنسنے سے کوئی بغل والا سن لے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کہیں نہیں ٹوٹے گا، لیکن رکوع سجدے والی نماز میں حضور نے فرمایا اس لیے ٹوٹ جائے گا. اور یہی مسئلہ فقہا نے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فقہا نے اپنی عقل سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا ہے، جو بھی بتایا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتایا ہے. وہ یہ اہل حدیث صرف اور صرف آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے چکر میں بالکل مت آیا کیجیے. تو رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر بالغ آدمی نے قہقہا لگایا، قہقہا کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ ہاں، کہ اتنا زور سے ہنسا کہ اگل بگل والوں نے بھی سب سن لیا کہ یہ ہنس رہا ہے، تو اب اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر اتنی زور سے ہنسا کہ صرف خود سنا، باقی کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ ہنسا ہے، تو فرماتے ہیں وضو باقی ہے، نماز گئی. وضو باقی ہے، نماز گئی. ٹھیک ہے. اور صرف مسکرایا ہے نا، صرف مسکرائے کہ چند دانت نظر آئے بس، تو نہ وضو گیا نہ نماز گئی. تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی. قہقہا لگایا کہ آس پاس والوں کو بھی اس کی خبر ہو چکی ہے، تو وضو بھی ختم، نماز بھی ختم. اور ہنسا، صرف خود سنا، ہنسنے کی آواز صرف اس کے کان تک آئی ہے، تو وضو باقی ہے، نماز ختم. صرف مسکرایا، چند دانت دکھے، تو وضو بھی باقی ہے اور نماز بھی باقی ہے. پوائنٹ نمبر 27، مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مباشرت فاحشہ کیا ہے؟ مباشرت فاحشہ یہ ہے بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے، بغیر کسی کپڑے کے بیچ میں آئے میاں بیوی کی شرمگاہ کا ملنا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انزال ہو جائے تو غسل فرض ہوتا ہے، لیکن بغیر بیچ میں کوئی کپڑا آئے ہوئے میاں بیوی کی شرمگاہ اگر مل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مباشرت فاحشہ. اب یہاں سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہ بغیر کپڑے کے ملی، تو اب اگر مرد کی شرمگاہ کے اندر سختی تھی اور مرد کی شرمگاہ میں سختی ہوتے ہوئے عورت کی شرمگاہ سے ملی، انزال نہیں ہوا، انزال پہ تو غسل فرض ہے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملی اور شرمگاہ میں سختی تھی، تو مرد کا بھی وضو ٹوٹے گا، عورت کا بھی وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر شرمگاہ میں سختی نہیں تھی تو صرف عورت کا وضو ٹوٹے گا، مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. بس. پوائنٹ نمبر 28، سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے. سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے، لیکن 2 شرطوں پر. اگر ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کی دونوں سرین، یعنی ہمارا جو بیٹھک ہوتا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ، دونوں سرین اچھی طرح زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں. یعنی اب ہم بیٹھے ہیں، دونوں سرین اچھی طرح زمین پر جمع ہوا ہے. اگر اس طرح بیٹھے بیٹھے کوئی سو گیا تو وضو ٹوٹے گا؟ ہاں بول رہے ہو. یہاں پہ لکھا ہے سونے سے وضو جاتا ہے جبکہ دونوں سرین جمے نہ ہوں، یعنی دونوں سرین زمین سے جمے ہوئے نہ ہوں تو وضو جائے گا، اور اگر جمع ہوا ہے تو نہیں جائے گا. تو سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے اس شرط کے ساتھ. 2 شرطیں ہیں کہ دونوں سرین اچھی طرح زمین سے جمے ہوئے نہ ہوں، اور نہ ایسی حالت پر سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. یعنی ایک ہوتا ہے بندہ یوں ہی آنکھ لگ گئی، اور ایک ہوتا ہے بالکل سو گیا ہے. جیسے کبھی کبھار فجر کی جماعت کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے نا، تو غافل ہو کر کے نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا اونگھنے سے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا ہے نا. اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ فجر کے لیے انتظار کر رہے تھے اور تھوڑی سی مطلب زیادہ ہو گئی اس میں، اور وہ گرا کہ فوراً آنکھ کھل گئی. یعنی سویا تھا، ہوتا نا ایسا اثر تک کرنٹ آ گیا ہے. تو اگر آنکھ
آنکھ, یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لو, اگر آنکھ لگی اور گرتے ہی فوراً کھل گئی تو وضو نہیں, اور گرنے کے بعد بھی سویا ہے تو اب اس کا وضو ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جیسے گرے گا اس کے سرین زمین پہ جمے نہیں رہیں گے. اور کیا بتایا, اگر سرین یعنی دو شرطیں, ایک سرین زمین پہ جمع نہ ہو اور دوسرا غافل ہو کر کے سو رہا ہو. جب تک یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب اصل میں اس کی یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا تفصیل والا ہے. میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بے پناہ کرم, اس مسئلے پر جب امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تو پورا ایک رسالہ لکھ دیا ہے, تقریباً 50 صفحے کا رسالہ ہے نا. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ مجھ سے آ کر کے سن لو وہ, لیکن میں اس کو ریکارڈ کروا دوں گا. اس رسالے کے اندر قربان جائیں اعلیٰ حضرت اصل میں مسئلے پہ قلم اٹھایا, لیکن لکھتے لکھتے اتنا زیادہ ہوگا تو اعلیٰ فرماتے جب پورا رسالہ ہو گیا تو میں نے عربی میں نام بھی لکھ دیا اس کا. اس کے اندر دو باتیں بہت اہم ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک چیپٹر قائم کیا, اس کے اندر سونے کی 10 صورتیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور سونے کی 10 صورتیں ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے اندر 10 صورتیں وضو ٹوٹنے والی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں اور 10 صورتیں نہ ٹوٹنے والے بیان کی ہیں. اب یہی 20 صورتیں ہیں جو وہ سونے میں پائی جاتی ہیں. 21ویں صورت کوئی پائی نہیں جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب 21ویں صورت نہیں پائی جاتی ہے, سونے کے اندر انسانی جسم میں یہ 20 حالتیں پائی جا سکتی ہیں. 10 سے وضو ٹوٹ جائے گا اور 10 سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اعلیٰ حضرت نے وہ پورا 20 لکھ دیا اس کو. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اسی لیے کہتے نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جہاں جہاں قلم اٹھایا امام احمد رضا نے تو یقیناً ہمارے مسئلے کو حل. آج میں اس کو اس سے پہلے میں نے ایک فتویٰ بھی لکھا, اس پر بہت دل خوش ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو پڑھ دے تو. میں انشاءاللہ اب کیونکہ اب یہ تھوڑا اس میں 2 شرطیں ہیں, تو پہلی والی شرط تو ہماری عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دونوں زمین پر اگر جمے نہ ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن غافل ہو کر کے سونے کی صورت سے ابھی بھی آپ کو کنفیوژن ہے, یہ میں بالکل جان رہا ہوں, میں بالکل جان رہا ہوں. تو یہ ہمارے ٹوٹل 28 پوائنٹ ہم نے آج لکھا ہے. آپ 27 پوائنٹ تک دھیان دیجئے, 28واں پوائنٹ رہنے دیجئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کروا دوں گا. 10 صورتیں میں الگ ریکارڈ کرواؤں گا, سونے کی 10 صورتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور ایک الگ ریکارڈ ہوگا سونے کی 10 صورتیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو آپ اس کو سن لیجئے گا, کیونکہ اب درس کا تو وقت نہیں ہے. کل ہمارا لاسٹ درس ہے نا, کل لاسٹ درس ہے, کیونکہ 27 کے بعد آپ صرف تراویح پڑھنے کے لیے آ جائیں تو وہی بہت بڑی مہربانی ہے. تو آپ پھر درس میں نہ رہیں تو بھی چل جائے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن میں ریکارڈ کروا دوں گا. آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اس کو ضرور سننا, کیونکہ سونے کے مسائل لوگوں کے ساتھ بہت پیش آتے ہیں. اکثر نماز کا انتظار کرتے کرتے اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. تو کم سے کم آپ کو یہ پتہ تو چل جائے کہ ہاں ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا ہے کہ ختم ہو گیا ہے, تاکہ آپ اسی پر عمل کیجئے. اس آج کے سبق میں 2 سوال میں نے لکھے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ وضو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں. دوسرا سوال, کیا سطر کھلنے سے, سطر کیا ہے مرد کا, ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک, کیا سطر کھلنے یا کسی اور کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. ہماری عوام میں جو ہے نا ایسا ہے کہ گھٹنا یا سطر کھل گیا یا اپنا دیکھ لیا یا کسی اور کا دیکھ لیا تو اس سے وضو چلا جاتا ہے. یہ بالکل بے اصل بات ہے. اصل میں ہماری عوام کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ زیادہ ہی تقوی پرہیزگاری نظر آتی ہے, کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے, اور کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ وہاں ہو جاتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اس وجہ یہ سب جو ہے نہ جاننے کی بنیاد پر ہے. اسی لیے کہا گیا نا, ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے, تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. تو علم بہت ضروری چیز ہے نا, نہ ہونے کی بنیاد پر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طرح جان بوجھ کے, لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. تو علم سیکھنے کی کوشش کیجئے. ہاں وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک نہ کھلے. اگر کھل گیا کبھی تو بہتر ہے, یہ مستحب ہے کہ وضو کر لے. اگر کبھی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کھل گیا تو
وہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھی بنائے تو گنہگار نہیں ہوگا, تو مطلب کہ وضو نہیں ٹوٹا تھا, ہے نا. تو یہ مسئلہ جو ہے آپ یاد رکھ لیں. اس میں جو 27 صورتیں بیان کی گئی ہیں وضو توڑنے والی چیزیں, یہ آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.